266 اور 267 کی، سوری. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں سے نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا اچانک سے آ جائے. اب آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں. یعنی مال کو خرچ کرنے کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں احسان جتانے سے، ریاکاری سے منع کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرو. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے سمجھایا کہ کس طرح سے اگر تھوڑی سی بارش ہوگی تو بھی اس کے لیے اس کو دگنا پھل لے کر آئے گی، اگر جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اور جو ریاکار ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا، اس ذرا سی بھی اگر بارش یا ہلکی سی فوار بھی پڑے گی یا تیز بارش بھی ہوگی تو وہ ساری مٹی کو بہا کر لے جائے گی، یعنی اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اب یہاں مزید اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ جس کا ایک کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور نہریں بھی بہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل اس میں موجود ہوں، ہے نا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت سی پیداوار ہو، اور اچانک کیا ہو کہ اس شخص کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں. ٹھیک ہے، بچے مطلب ابھی چھوٹے ہیں، اتنے نہیں ہوئے کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائیں. تو اچانک باغ کو آگ لگ جائے، یعنی ایک بگولا آ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے. یعنی بالکل تیار کھڑا ہوا ہے، فصلیں لگی ہوئی ہیں، کھجوروں کے انگوروں کے باغ ہے، نہریں بھی ہیں، اور وہ شخص بھی بوڑھا ہے کہ دوبارہ باغ لگانے کی اس کے اندر ہمت بھی نہیں ہے، اور اچانک سے آگ آئے اور وہ باغ سارا جل کے خاکستر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو اس مثال میں آپ کو کیا غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جب ریاکاری کے پیچھے نقصانات بتائے تو اس سے بچنے کے لیے مزید کہا جا رہا ہے کہ جیسے جو مثال دی کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو خود بھی ابھی کما کے قابل، مطلب کمانے کے قابل نہیں ہے. تو اگر تیز اور تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے تو اب کیا ہے کہ وہ نہ تو خود اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا اور نہ ہی اس کی اولاد، کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی ہے. تو جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں ان کا حال بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جبکہ وہاں پر ہم کو کیا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی. جب میزان میں ہمارے اعمال ڈالے جائیں گے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی کوئی مہلت بھی نہیں ہوگی. ظاہر دنیا میں تو آپ کو بھیجا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو. تو یہاں پر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر نے اس مثال کا، یہ مثال جو ہے وہ ان لوگوں پر قرار دی ہے کہ جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. یعنی سارا وقت وہ نیکیاں کرتے کرتے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر کوئی ایسی ناشکری کے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اس بوڑھے شخص کا باغ جو ہے وہ جل کے تباہ ہو گیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی کہ تم اس میں غور و فکر کرو. تتفکرون یعنی اس میں غور و فکر کرو کہ جب بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو تو اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. خالص اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. بھلے تمہیں کوئی تمہاری تعریف دنیا میں نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، اور جب بھی ایمان والوں کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں نا. تو فوراً آپ اپنی متوجہ ہو جائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ہم کو کہا جا رہا ہے، ہم کو مخاطب کر کے بلایا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. یعنی یہاں پر جیسے پہلے بتا دیا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، احسان جتانا نہیں چاہیے کبھی بھی آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، یعنی حرام کی کمائی سے دیا ہوا صدقہ بھی قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ پاکیزہ کمائی میں سے دو. ٹھیک ہے، چاہے وہ کاروبار ہو یا پھر فصل اور باغات کی پیداوار ہو، لیکن وہ سب کچھ آپ کا حلال جائز ہو. تو فرمایا کہ اللہ کی، یعنی جو اس میں جب فصل ہوتی ہے نا، تو فصل کٹتی تو اس میں بھی اشر دیا جاتا ہے. تو یہاں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر آپ کی کوئی فصل لگی ہے تو اس میں سے بھی ایک خاص مقدار، جیسے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اس طرح سے ایک خاص مخصوص حصہ ہوتا ہے جو کہ آپ دیتے ہیں اس پیداوار میں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات کہ حلال کمائی میں سے ہو، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی زمین سے تم نے فصل نکالی ہے، جو بھی کام کیا وہ ہماری راہ میں تم اس کو خرچ کرو. ٹھیک ہے،
تو فرمایا کہ جب جب بھی تم ایسا ارادہ کرو تو کیا کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہیں کرو. یعنی جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیا کریں، اچھی چیزوں کو خرچ کریں. اللہ کی راہ میں ہمیشہ عمدہ چیز دیں. یہ نہ ہو کہ آپ جیسے کپڑے اگر دے رہے ہیں بالکل پھٹے ہوئے خراب، یعنی اس حالت میں کپڑے دیں کہ وہ دوسرے کے پہننے کے قابل بھی ہوں. ٹھیک ہے آپ اس کو نئے کپڑے نہیں دے رہے، آپ پرانے کپڑے دے رہے ہیں لیکن اچھی کنڈیشن میں دیں. یعنی ایسی کنڈیشن ہو کہ دوسرا پہنے تو اپنے آپ کو ایک عزت دار شخص محسوس کرے نا. یہ نہ ہو کہ کہیں سے کپڑا پھٹا ہوا ہے، کوئی بیل نچی ہوئی ہے یا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور آپ اس کو دے دیں. تو کوشش کریں کہ اس کو اچھا جب بھی میں بھی اپنے اس میں جب سنابل کے لیے لیتی ہوں نا کوئی بھی ڈونیشنز وغیرہ، تو میں ان کو یہ پہلے سے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو کلین کر کے مجھے دیجیے گا، صاف کر کے پریس کر کے، مطلب ایسا ہو کہ کسی کو دیتے ہوئے ہمیں اچھا بھی لگے نا. تو پھٹی ہوئی خراب چیزیں نہیں دیجیے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہیں کرو جس کو تم خود لینے والے نہیں ہو. کیونکہ ہمیں اگر کوئی کوئی خراب چیز دے گا، اگر گفٹ میں کوئی پرانی چیز دے دے گا یا کوئی یوزڈ چیز دے دے گا تو آپ کو برا لگے گا نا. تو ایسے ہی کسی کو دیتے وقت ضرور سوچیں کہ جس کو ہم خود لینے والے نہیں ہیں تو وہ ہم دوسرے کو کیوں دیں. تو فرمایا کہ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو، یعنی اگر تم خود جو ہے وہ ردی اور خراب چیزیں لینا پسند نہیں کرتے تو اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیزوں کو ہی خرچ کرو. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے مال کے صدقے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ خالق ہے. لیکن تم جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. تو ہمیشہ اچھی چیز لوگوں کو دو، کبھی بھی خراب چیز نہ دو. ٹھیک ہے. مزید فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقرا، فقرا، اور شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی مال خرچ کرنے لگتے ہیں نا تو فوراً ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جو ہے نا اچھا یہ ہم کسی کو دے دیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا. یا پھر اگر ہم کوئی اچھے کپڑے کسی کو دینے لگتے ہیں، اچھے جوتے، اچھے پرس وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو ہم نے فلاں برانڈ سے خریدا تھا، یہ تو اتنا مہنگا میں نے لیا تھا، یہ تو میں اس کو نہیں دے سکتی. تو فوراً ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان ہم کو فقیری سے دھمکاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنے جوڑے کم ہو جائیں گے یا تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. اور کیا کرتا ہے شیطان؟ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ دونوں کام کرتا ہے. یعنی جب بھی بھلے کام میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے. لیکن برے کام پہ اگر خرچ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو اندیشوں کو بالکل دور کر دیتا ہے. تو برے کاموں کو خوب سجا سنوار کے شیطان پیش کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان برے کاموں کے اوپر بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کر ڈالتا ہے. اور جب کسی کو دینے کی بات آتی تو بہت تھوڑا بہت وہ دیتا ہے مال. کیونکہ وہ اس کو شیطان یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے وسوسہ کہ اگر تم نے زیادہ دیا تو تم کنگلے ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہارے اوپر مزید فضل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واسع و علیم ہے. اللہ کے پاس کے خزانے بے شمار ہیں اور وہ تمہیں اپنے خزانوں سے مزید عطا کرے گا. اور وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں. تو ہمیشہ جب بھی خرچ کریں نا تھوڑا سا اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان، تاکہ آپ کے دل میں خرچ کرتے وقت وسوسے نہ ڈالے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پرانی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں نا تو تھوڑا دل میں آتا ہے او ہو یہ تو میں نے فلانی جگہ سے بڑا قیمتی چیز لی تھی، یہ قیمتی برتن لیے تھے، یا یہ کپڑے تو میں نے بہت اچھے والے برانڈ سے لیے تھے. تو آپ کے دل میں یہ تھوڑا سا وہ آتا ہے. جب بھی آپ کپڑے کبھی بھی نئے خریدیں نا تو ہمیشہ میں نے بھی یہ اصول رکھا ہے کہ اگر آپ 2 سوٹ نئے خریدتے ہیں تو فوراً 2 پرانے نکال دیں. لیکن پرانے اچھی حالت میں نکالیں، بالکل ردی کچرا نہ نکالیں کہ دوسرا اس کو لے نہ. میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے، ایون اپنے گھر میں جو میرے کام کرنے والی ہیں وہ جیسے اور گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہ لوگ پہلے بتاتی ہی تھی مجھے. ابھی تو ریسنٹلی میری ایسے کوئی ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی، لیکن یہ میں نے ان لوگوں سے سنا تھا کہ باجی ہمیں اتنے خراب چیزیں دیتے ہیں کہ ہم پھر وہ پھینک دیتے ہیں، ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے. تو پھر ایسی چیز کا کیا فائدہ؟ آپ بڑے احسان جتا کے کسی کو اگر پرانی کوئی چیز دے رہے ہیں جو کہ پھٹی ہوئی ہو، کٹی ہوئی اور وہ اٹھا کے اس کو پھینک دے یا اس کو پھاڑ کے کوئی اپنے پوچھنے کے کام میں لے کر آ جائے تو پھر ایسے خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی بہتر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو اور جو لینے والا ہے وہ بھی خوش ہو. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور وسعت والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے.
اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، ٹھیک ہے، دانش مندی، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو جو لوگ مال کو صحیح جگہ پر صحیح وقت پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی حکمت رکھتے ہیں۔ تو حکمت ہر معاملے میں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہوتی ہے، اور دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں بھی حکمت، جیسے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے یا کوئی اور اچھی بات اس کو بتا رہے ہیں تو اس میں بھی حکمت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خود تو اس پہ عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، تو جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ بالکل صحیح وقت پہ ان کو بتانا، موقع محل دیکھ کے، یہ نہیں کہ بس لٹ لے کے کسی کے پیچھے پڑ جائیں یا کچھ اور، ہر وقت آپ موقع محل دیکھیں کہ ہاں کیا اب یہ بات کرنا مناسب ہے تو پھر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور دانائی دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت اور سمجھ دے دی جائے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ساری بھلائی دے دیا گیا۔ اور حکمت سے مراد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقل، فہم، علم، اور بعض کے نزدیک قرآن کے جتنے بھی ناسخ جو مطلب جو جو چیزیں اس میں منع کی گئی ہیں، جو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کا علم ہے، اور قوت فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی دو دو شخصوں کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ کون کون؟ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو حکمت اور سمجھ دے دی گئی اور دانائی دے دی گئی تو سمجھ لیں کہ اس کو بہت ہی خیر کثیر دے دی گئی، یعنی اس کے پاس اگر کوئی مال دولت نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس اگر حکمت ہے تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بھلائی عطا فرما دی ہے۔ اور فرمایا کہ نصیحت تو صرف عقل مند ہی لوگ حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ جو ساری باتیں کی گئیں ان سے نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل ہوتی ہے، ہوش ہوتی ہے، ورنہ تو لوگ سرسری گزر جاتے ہیں ان سب باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمارے لیول کے اوپر آ کے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو سمجھے، لیکن پھر بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے پھر لیسن لیتے ہیں، سبق لیتے ہیں، پھر وہ اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے پہلے، اگر کسی ماضی میں ایسی چیز کر لی تھی ان آیتوں کے پڑھنے سے پہلے، تو پھر وہ اللہ سے توبہ استغفار طلب کرتے ہیں اور آگے نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہی لوگ عقل والے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی صحیح فیصلہ کر لیں کہ مال کو کس جگہ خرچ کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو دنیا ہی میں اگر پتہ چل جائے تو پھر اس کی آخرت سدھر جاتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کی نزدیک جو ہے وہ عقل والے کہلاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقتن، کوئی بھی خیرات، او نظر تم، یا جو بھی تم نظر مانو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نظر کی بات ہوئی نا، تو میں تھوڑا سا آپ کو نظر کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ نظر کیا ہوتی ہے۔ نظر یہ وہ توئے زوئے والی نظر نہیں ہے، یہ زال والی ہے، ٹھیک ہے، زال، نون زال اور را۔ تو فرمایا نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ فرض کریں آپ کوئی عہد کرتی ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کہ آپ کی کوئی جاب لگ رہی تھی یا کوئی رشتہ ہو رہا تھا یا کوئی اور ایسا کام تھا جو آپ کا ہونے والا تھا، کوئی پیپر میں پاس ہونا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی۔ تو ایسی نظر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور نظر بھی جو ہے وہ نماز روزے کی طرح عبادت ہے، تو اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور کی نام کی نظر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی نظر ماننی جائز نہیں ہے، وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ کیونکہ جیسے قبروں وغیرہ پہ لوگ کرتے ہیں نا، نظر و نیاز کرتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، نظر بھی ماننی ہے تو اللہ سے ہی مانگیں گے، اور اللہ سے شرط نہیں لگانی ہوتی۔ یعنی جیسے اگر آپ فرض کریں کہتے ہیں کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گی تو پھر میں جو ہوں نا ایک روزہ رکھوں گی، لیکن آپ امتحان میں نہیں پاس ہوتی تو آپ کہیں گے کہ میں تو پاس ہی نہیں ہوئی تو میں روزہ رکھوں گی نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر پاس نہیں بھی ہوئے تو یقیناً اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں فیل کر دیا، تو آپ اپنی نظر کو پھر بھی پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو نظر ہمیشہ پوری کرنی پڑتی ہے اور اللہ کے نام کی ہی نظر مانی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں آیت تھوڑی سی وہ بھی ہے، دراصل اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ تم جتنا بھی خرچ کرو گے یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو گے، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. یعنی جو بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی اگر ہم خراب بھی چیز دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے. تو ابھی تھوڑا سا آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہوگا نہیں آیت پڑھ کے، تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ نہیں نہیں، ہم اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیزیں جو ہے وہ خرچ کریں، جو بھی خیرات کریں، لوگوں کو اچھی چیز دیں، اچھا کام کریں، اور لوگوں کو اچھی چیز خیرات کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مزید فرمایا کہ ان تبدو الصدقاتی، اگر تم صدقہ اور خیرات کو ظاہر کر دو، دکھا کر دو، یعنی فَنِعِمَّا ہِیَ، تو وہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو دو مسکینوں کو، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کر دے گا، یعنی گناہ تمہارے سارے مٹا دے گا. من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے جو بھی تم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات یہاں پہ ہم کو پتہ چل رہی اس آیت سے کہ عام حالات میں تو خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر تم ایک ہاتھ سے دیتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، اس طرح سے صدقہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے، ٹھیک ہے، خفیہ طور پہ. یعنی اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ صدقہ جب کریں تو خفیہ طور پر کریں، ایسا صدقہ اللہ کی نظر میں افضل ہے. لیکن اعلانیہ اگر صدقہ کرنا ہے تو وہ صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب آپ کے لیے یہ لوگوں کو ترغیب دینے کا پہلو ہو، یعنی ترغیب کا مطلب موٹیویٹ کرنے کا. فار ایگزامپل اگر آپ صدقہ دیتی ہیں اور آپ کسی کو بتاتی ہیں جو کہ کبھی کسی نے صدقہ اس شخص نے کیا ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کبھی بھی آج تک صدقہ نہیں کیا، تو پھر آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ میں نے فلانے شخص کو صدقہ کیا تھا، تو تم بھی جو ہے وہ صدقہ کر دو. تو صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو، کسی کو ترغیب کا پہلو آپ کے سامنے ہو، تب پھر بتانا جائز ہے، وہ اعلانیہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن ادروائز آپ خفیہ طور پر صدقہ کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ریاکاری کا جو ہے وہ خوف مٹ جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی نیت سے اور آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے صدقے کو قبول کرنے والے ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر نفلی صدقات ہوتے ہیں نا تو وہ چھپا کے کریں، اور جیسے فرض صدقات ہیں، فار ایگزامپل زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کو آپ بتا کے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص نہ دے رہا ہو. ٹھیک ہے، کوئی آپ کسی فرینڈس کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ اپنی نکال دی، آپ لوگوں نے نکال دی کیا؟ تو یہ پھر ریاکاری نہیں کہلائے گی، کیونکہ آپ کا کیا تھا، آپ کی سوچ کیا تھی کہ وہ لوگ بھی زکوٰۃ نکال دیں اپنی، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے. لیکن کوشش کریں کہ اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کریں کہ آپ کے ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہے وہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ظاہر کر کے دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ کرو، بس ریاکاری کا پہلو سامنے نہیں ہونا چاہیے. تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یعنی صدقہ کرنے سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مال ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھتا ہے، اور ہماری نیکیاں بھی بڑھتی ہیں. تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خود ملے گا، تمہارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائیں گے، اور تمہارے سارے اعمال کی خبر اللہ رکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے جو صدقہ کیا ہے اس میں ریاکاری کا پہلو تو نہیں ہے، یا صرف تم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے. تو تمہارے ہر عمل کی خبر اللہ کو ہے. تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. فرمایا کہ لیس علیکا ہداہم، نہیں ہے آپ پر ہدایت ان کی. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی یعنی ایون پیغمبر بھی جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے. ہاں، تو فرمایا کہ آپ پر ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے.
وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر چاہنے کے لیے اللہ کا چہرہ. وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یوفا الیکم، وہ پورا پورا دے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. یعنی لوگوں کو ہدایت دینا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ کہ آپ صرف اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو آگے پہنچائیے. اور ہدایت دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو بھی بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا فائدہ تمہیں خود ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، آخرت میں ہمارے لیے اس کا اجر ہوگا. تو صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. جیسے پیچھے وہی بات، مطلب سمجھے ایک طرح سے ریپیٹیشن ہو رہا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہم کو ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہمارے خرچ کرنے کا. تو فرمایا کہ جو بھی مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا. اور اس میں اس کی جو تفسیری جو روایات ہیں اس کی شان نزول یہ اس آیت کی بتائی گئی کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم ان کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تم کو پورا اجر ملے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اگر رشتہ دار بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ جو ہے وہ زکوٰۃ پہ سب سے پہلا حق مسلمان ہی کا ہوگا. اگر آپ کے پاس دو مستحق لوگ موجود ہیں، ایک نان مسلم ہے ایک مسلم ہے، تو زکوٰۃ پھر آپ جو ہے وہ مسلم کو دیں گے، اور نان مسلم کو پھر آپ کوئی بھی صدقہ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہدایت پہ آنا، جو ہدایت دینا تو وہ صرف اللہ کا کام ہے. کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلا سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ اسی کی بات ہوئی کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا تم کو حق دیا جائے گا. یعنی اگر تم غیر مسلم، اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کو بھی اگر تم دو گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ تم کو اجر دیں گے. تمہاری نیت تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیت تھی نا، اس وجہ سے. اب یہاں پہ مزید اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں. تو فرمایا کہ صدقات، یہاں سے اس میں سے پڑھتی ہیں ایک ورڈ کر کے، للفقراء الذین، صدقات فقراء کے لیے ہیں، فقیر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں. صدقات کے مستحق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں اور جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی کیا مطلب؟ وہ مہاجرین جو مکہ سے مدینے آئے اور اللہ کے راستے سے ہر چیز سے کٹ گئے. دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی مطلب اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دین کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کو بھی صدقات آپ دے سکتے ہیں. یا سب ہم الجاہلو، اور سمجھتا ہے ان کو جاہل اور ناسمجھ، اغنیاء من التعفف، مالدار بچنے کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے. یعنی نادان لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر آپ کی فیملی میں بھی اس طرح کے کوئی دوست احباب یا کوئی ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مانگ کر، سوال کر کے نہیں مانگتے، لیکن وہ مسکین ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ جو نادان اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت مالدار ہیں. آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے ان کو پہچان لیں گے. یعنی ان کے جو چہرے کی مسکینی ہوتی ہے نا، وہ دیکھ کر آپ سمجھ لیں گے. ان کے چہرے کی علامت سے ان کی مسکینی جو ظاہر ہوگی، حالانکہ وہ مانگ نہیں رہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے صدقات کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ایک تو فقیر ہوتے ہیں نا جو آپ سے مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو وہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مستحق ہے تو اس کو میں دے دیتا ہوں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سوال نہیں کرتے، وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا گھر کا خرچ چلانے کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہیں، یہ تو بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، کیونکہ وہ سوال آپ سے نہیں کر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے، کیونکہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. تو یہ اہل ایمان کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ فقر اور غربت کے باوجود وہ سوال سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے.
کیونکہ سوال نہ کرنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اس میں مسکین کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسکین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو اور لقموں یا کھجور کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، جیسے یوزلی ہمارے گھروں پہ آتے ہیں نا فقیر وغیرہ مانگنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسکین نہیں ہے، مسکین تو وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو اسی لیے پیشہ ور جو گداگر ہیں ان کی بجائے مہاجرین، دین کے طلباء اور سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں ان ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی مدد کرنی چاہیے جو آپ سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ان اس سے ان کی عزت نفس اور خودداری جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتے، بلکہ ان کے چہروں کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہ در در پہ جا کے سوال نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ابھی دیکھیں آیت نمبر 60 سے ہم پڑھ رہے تھے اور ہم 73 پہ پہنچ گئے، اور صرف خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور کتنے زیادہ ہم کو یہاں پہ معلومات ملی کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں، اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ احسان نہیں جتانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور خراب ردی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے، اور کن لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ مسکین ہوتے، جو آپ سے سوال نہیں کرتے۔ تو مگر وہ اس کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اپنے اطراف میں، اپنے ریلیٹیوز میں، آپ کو ایک گھوم پھر کے دیکھنا پڑے گا، ورنہ تو پھر آپ اپنی 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 جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی آپ اس میں اتنے مگن ہوں گے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا، اور وہ بیچارے مجبوری میں آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر آپ ان کو پھر دوبارہ بھی گو تھرو کیجیے گا۔ ابھی ہمارے پاس بیچ میں کل تو خیر کلاس ہے، لیکن اگلے ہفتے بھی جب ہوگی تو آپ لوگ آئیں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی سوچیں آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے نا تو آپ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں نکال دیں، 10 روپے نکال دیں، 5 روپے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کر دیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پہنچا دیں گے، کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیں گے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ کچھ لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ الذین ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہاری، رات کو بھی اور دن کو بھی، سرا و علانیتاً، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ان کا ان کے پاس ہے، ان کے رب کے۔ یعنی جو لوگ دن اور رات خرچ کر رہے ہیں تو اس کو کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی اور تو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، چاہے چھپا کے دیتے ہیں چاہے دکھا کر دیتے ہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں سے تو چھپا کے وہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپا کے نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ جو ہے وہ اپنے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں غمگین ہوں گے، اور نہ ہی ان کو آگے جو بھی انہوں نے اپنے پیچھے جو بھی کام کیے، جو بھی وہ چھوڑ کے گئے، اس کے بارے میں کوئی بھی غم ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ربا کے بارے میں ہے، ربا یعنی سود کے بارے میں ہے، آیت نمبر 275۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، یعنی جو لوگ سود کے کھانے والے ہیں، اب اس کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں۔ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جو، یتخبطہ الشیطان من المس، ہپتی بنا دیا ہو جسے شیطان نے چھو کر۔ یعنی سود خور لوگ جو ہیں اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا اور اضافہ کرنا۔ تو ربا اس سود کو کہتے ہیں جو اشیاء میں کمی بیشی اور نقد اور ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں آپ کسی کوئی آپ سے ادھار لیتا ہے، فار ایگزامپل وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے 1,000 روپے ادھار دے دو تو میں تمہیں 1 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم مجھے 1,000 نہیں دینا بلکہ 1,200 روپے دینا۔ تو وہ جو 200 روپے آپ اس سے لے رہے ہیں نا وہ سود کہلائے گا، ٹھیک ہے؟
یا پھر کوئی مدت ہے، اگر فرض کریں 1 ماہ کی ہے تو اگر 1 ماہ میں واپس کر دیا تو ٹھیک ہے 1,000 میں لوں گا، لیکن اگر تم 2 ماہ بعد واپس کرو گے تو پھر میں تم سے 1,100 روپے لوں گا یا 1,200. تو وہ جو 100 روپے یا 200 روپے آپ زیادہ لیتے ہیں وہ ربا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو تجارت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دیتے ہیں، کیونکہ تجارت جو ہے وہ گرو کرتی ہے، یعنی بزنس جو ہوتا ہے وہ گرو کرتا ہے. لیکن جو سود ہوتا ہے نا وہ وقتی طور پر تو آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی الگ ہوتی ہے. تو بہت سے جو کنٹریز ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ سودی نظام اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ سود لے رہا ہوتا ہے اور اس کو برا ہی نہیں سمجھتا، جبکہ سود کے بارے میں بہت زیادہ وعید ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کے بارے میں جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ پہلی بات یہاں بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو سود خور ہوتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی شیطان نے اس کو چھو کر خپتی بنا دیا ہے. یعنی سود خور کی جو یہ کیفیت ہوگی وہ قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی، یعنی جیسے بالکل باولا ہوگا یا بالکل پاگل ہوگا، اس طرح کی اس کی کیفیت ہوگی کہ وہ بالکل خپتی نظر آئے گا. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تجارت جو ہے نا وہ بھی سود ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ تجارت میں تو کیا ہوتا ہے کہ نقد رقم کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا. کوئی آپ اپنا کوئی بھی بزنس کرتی ہیں، کوئی آپ کام اپنا کوئی اپنی اسکل بیچتی ہیں، کوئی آپ اپنا مال خریدتی ہیں، کپڑا خریدتی ہیں، زیور خریدتی ہیں، اس کو آگے سے بیچتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تبادلہ ہوتا ہے چیزوں کا، اور دوسرا یہ کہ اس میں نفع اور نقصان کا امکان بھی رہتا ہے. تو سود میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سود میں جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں ایک پر دوسرے پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے کہ 2.5% انٹرسٹ ہے یا 3% انٹرسٹ ہے. تو وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، اس میں نفع اور نقصان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو جو تجارت ہے اس کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو پھر یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو سود کھاتے تھے وہ کہتے تھے تجارت جو بزنس ہے وہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک جائے گا تو اس کے لیے ہے وہ جو گزرا. یعنی جب یہ آیت اس نے پڑھ لی تو اس نے کیا کیا، ایمان قبول کر لیا اور توبہ کر لی. تو پھر جو سود اس نے پہلے کھایا تھا نا توبہ کرنے سے پہلے، تو اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے توبہ کرنے کی وجہ سے. اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. یعنی اگر وہ توبہ پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر وہ دوبارہ سے سود کی طرف لوٹ جائے گا توبہ کرنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے. تو یہاں پر جو سود لینے والے ہیں یا دوبارہ سود لینے والے ہیں توبہ کرنے کے بعد، ان کے لیے وعید ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ کون ہوں گے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف یعنی سود کی طرف لوٹتا ہے وہ جہنمی ہے. یعنی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ لوٹتا ہے تو ایسا شخص جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی پھر وہ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یعنی سود کی جو جو فائدے ہیں جو برکتیں ہیں اس کا بیان یہاں پہ، سوری سود کی جو نقصانات ہیں اس کا بیان ہے، اور صدقے کی جو برکتیں ہیں اس کا بیان ہے. یعنی سود میں بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مال بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مانوی حساب سے یا انجام کے اعتبار سے سودی رقم جو ہوتی ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتی ہے. اور اب دیکھیں یورپی جو معاشرے ہیں جہاں پر سود لیا جاتا ہے اور اس کو وہ پورا ان کا نظام ہی سودی ہے، وہ خود اس کے نقصانات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. وہ خود بتاتے ہیں کہ ہاں واقعی اس سے ہماری معیشت متاثر ہوتی ہے سودی نظام سے. تو وہ خود اس کے نقصانات سے آگے ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. یعنی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس کو سود کر کے اور حرام طریقے سے خرچ کرتا ہے یا اپنے مال کو حرام طریقے سے بڑھاتا ہے، تو ایسے گناہ گار اور ناشکرے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. شکر گزار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور حلال کمائی کرتے ہیں، حرام کمائی نہیں کرتے. تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتے ہیں. جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، سود کھانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے، کہ جس میں نیت ہوتی ہے اور شریعت ہوتی ہے، یعنی وہ عمل نیت اس میں خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ نیک عمل کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یعنی ایمان لانا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا، یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنا، نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو پھر ان کا جو بھی اجر ہوگا وہ ان کی نیک نیتی کا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہوگا، اور نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف اور غم ہوگا، اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف اور غم ہوگا، کوئی اداسی ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ بڑے خوشحال ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ مطمئن رہتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرنے پر، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازیں گے، جس کو پانے کے بعد وہ اور مطمئن ہو جائیں گے۔ مزید فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی یہاں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی سود کھانا نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال تو تمہارا ہی ہوگا، لا یظلمون ولا تظلمون، اور نہ ہی تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں بہت بڑی سخت وعید ہے ان سود خوروں کے لیے جو کہ سود کھاتے ہیں۔ تو لیکن اگر اصل مال جو آپ کا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا 1000 روپے کے اوپر وہ اگر 100 روپے سود لیتا ہے تو سود کی رقم کو وہ چھوڑ دے، لیکن 1000 روپے جو اصل مال ہے وہ اس کا اپنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے سود تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، یعنی ان کی نافرمانی میں اس حد تک بڑھ گئے ہو کہ تم ان سے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے ہو۔ لیکن توبہ کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یا نہ تم کسی پر ظلم کرو سود لے کر اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر اصل زر بھی تم کو نہیں دیا جائے گا تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ تو دونوں چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دینی چاہیے، اور اگر صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی فرض کریں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض نہیں ادا کر سکتا، تو آپ بجائے اس کے کہ اس سے سود لیں، آپ اس کے قرض میں اس کو مہلت دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم اگر ایک مہینے اس مہینے ادا نہیں کر سکتے تو اگلے مہینے ادا کر دینا، چلو اس کے اگلے مہینے ادا کر دینا۔ اور اگر معاف کر دو، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو کہ یہ جو میں نے اس کو قرض دیا تھا یہ میں اللہ کی راہ میں معاف کرتا ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ قرض کی ادائیگی اگر نہیں ہوتی تھی تو پھر سود جو تھا وہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اصل رقم بڑھتی جاتی تھی، اور سود کی جو رقم تھوڑی سی ہوتی تھی، یعنی جو قرض کی تھوڑی سی رقم ہوتی تھی، وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم قرض کو بالکل ہی معاف کر دو یا اس کو مہلت دے دو تو یہ بہت زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص کو جو بھی وہ عمل کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے، کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسا ہی ان کو بدلہ دیا جائے گا۔